ایک انسان کا جو سفر ہوتا ہے زندگی کا، یہ جو سفر ہے یہ اگر انسان سمجھ جائے کہ میرا مقصد اس دنیا میں آنے کا کیا ہے، تو آپ کی یہ زندگی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اور جو آپ کی آخرت وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بڑے لوگ ہیں جو کہ دین کی بات کرتے ہیں لیکن ان کو آخرت میں یقین نہیں ہوتا۔ یعنی میں پھر سے آپ سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ لوگ جب اپنی زندگی گزارتے ہیں تو وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن بلیف نہیں ہوتا ان کو کہ مرنے کے بعد بھی ہم نے کہیں جانا ہے۔ یہ جب آپ کے اندر یقین آ جاتا ہے نا کہ میں اس دنیا میں کسی مقصد کے لیے آیا ہوں، ایک تھوڑا وقت ہے اور اس کے بعد میں نے کہیں اور بھی جانا ہے، جس میں یہ یقین آ جاتا ہے وہ اپنی زندگی مختلف گزارتا ہے اس انسان سے جس کو آخرت میں یقین نہیں ہے۔ یہ پھر سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ میری فنڈ ریزنگ کے ایکسپیرینس میں مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ ان لوگوں نے مجھے پیسے دینے شروع کیے، وہ لوگ نہیں جن کے پاس پیسہ تھا، وہ لوگ جن کو آخرت میں یقین تھا انہوں نے پیسہ دیا، اور جن کا یہ ایمان تھا کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جن کا یہ ایمان ہے کہ ہمارے دین میں کہا جاتا ہے کہ جتنا آپ دیتے ہیں اللہ اس سے زیادہ آپ کو دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے بگننگ جب انسان سمجھتا ہے، جب انسان دوسروں کے لیے زندگی گزارتا ہے۔ اور جو خوشی ہے، یہ یاد رکھیں، جو انسان کو خوشی ملتی ہے یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور یہ آتی ان لوگوں کو ہے جو اپنا زندگی کا مقصد سمجھ جاتے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ جتنا اللہ آپ کو دیتا ہے اتنا آپ کے پر ذمہ داری ڈال دیتا ہے کہ دوسروں کے لیے کیا کرتے ہو جن کو اللہ نے نہیں دیا۔ یہ ہے زندگی کا سفر۔ جو یہ سمجھ آتا ہے کہ جب آپ اپنے زندگی کے سفر پہ نکل جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کسی مقصد کے لیے آیا ہوں۔ میری زندگی میں پھر کیسے بدلی؟ فنڈ ریزنگ نے میری زندگی بدلی۔ میں ایچ کالج گیا جدھر پاکستان کے امیر ترین بچے ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، فیملیز پڑھتی تھی۔ جب میں پیسہ اکٹھا کرنے گیا، شروع کیا میں نے، تو مجھے ان لوگوں نے نہیں پیسہ دیا جن کے پاس پیسہ تھا۔ میں نے اسیوم کیا کہ جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ مجھے پیسہ دے گا۔ جب میں ان کے پاس گیا حوصلہ افزائی تو انہوں نے بڑی کی، پیسہ نہیں ملا۔ میں نے پھر ایک یعنی زندگی میں نا آپ کی جو ایوولوشنری پروسیس ہے اس میں آپ چیزیں سیکھتے رہتے ہیں، تو میں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز سیکھی کہ آپ کا بینک بیلنس جو ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ آپ کتنے امیر ہیں۔ امیر ہونا اور بینک بیلنس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بڑے بڑے پیسے والے لوگوں کو میں نے بڑا غریب دیکھا ہے، اور بڑے بڑے کم لوگ جن کے پاس پیسہ نہیں ان کو میں نے بڑا امیر دیکھا ہے۔ انسان جو امیری اور غریبی ہوتی ہے وہ ذہن میں ہوتی ہے۔ جتنا بڑا دل ہوتا ہے انسان کا، جتنا وہ دیتا ہے اتنا امیر ہوتا ہے۔ جب وہ دے ہی نہیں سکتا، جب انسان پیسہ خرچ ہی نہیں کر سکتا، اس سے بدقسمت انسان کوئی نہیں ہوتا۔ تو میں نے جو دیکھا کہ پاکستان میں مجھے سب سے زیادہ پیسہ کس نے دیا؟ عام لوگوں نے دیا۔ سڑکوں پہ میں نکلا، اینڈ میں تو مجھے سڑکوں پہ نکلنا پڑا پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے۔ عام لوگوں نے، غریب لوگوں نے، ٹیکسی ڈرائیورز نے، چھابڑی والوں نے، عورتوں نے، عام عورتوں چھتوں سے وہ چیزیں پھینکتی تھی، اپنے ہیرے، اپنا سونا پھینکتی تھی۔ اس نے مجھے تبدیل کیا۔ میں جو آج پولیٹکس میں ہوں، میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے کہا اللہ، ہماری قوم اتنے یہ کھلے دل کے لوگ ہیں، جب ان کو آپ کہیں یہ مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، انسانوں کا سوچتے ہیں، اور ہماری ایک چھوٹی سی ایلیٹ بیٹھی ہوئی ہے جو سوائے اپنا سوچنے کے اور کچھ نہیں سوچتی، جو صرف اپنا سوچتی ہے۔ جو ہماری گورنمنٹس آتی ہیں وہ صرف پاکستان ایک ایلیٹ کے لیے بنا ہوا ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں، آپ صحیح علاج نہیں کروا سکتے، آپ کے پاس پیسہ نہیں، آپ اچھے اسکولوں میں نہیں جا سکتے، آپ کو تعلیم نہیں مل سکتی، آپ کو ہائر ایجوکیشن نہیں مل سکتی اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کو انصاف نہیں مل سکتا عدالتوں میں اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ وکیل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے پاس
اچھے اسکولوں میں نہیں پڑھے ہوئے آپ کو اچھی نوکریاں نہیں مل سکتی. ملک ہمارا صرف ایک چھوٹے سے طبقے کے لیے بنا ہوا تھا, عام لوگوں کے لیے. نہ ان کے لیے کوئی سہولت تھی, کوئی جائز کام نہیں کروا سکتے عام لوگ, اور پیسے والے لوگ ہر ناجائز کام کر سکتے ہیں. یعنی ایک ملک کے اندر نہ عدالتی انصاف, معاشی انصاف, نہ تعلیمی انصاف. 8 لاکھ بچے انگلش میڈیم اسکولوں میں, 22 لاکھ بچے دینی مدرسوں میں, اور 3 کروڑ بچے اردو میڈیم میں. 3 مختلف سلیبس ایک ملک کے اندر. پیسے والے لوگوں کے لیے, چھوٹے سے طبقے کے لیے اچھی تعلیم, باقی عوام کے لیے کوئی کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ تعلیم ملتی ہے.